بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 اگست 1947 سے 14 اگست 2025 یہ ایک لمبا سفر، طویل کہانی ہے تحریک پاکستان کی، آزادی پاکستان کی اور نظریہ پاکستان کی، جس کی خاطر لوگوں نے بہت بڑی تاریخی ہجرت کی اور لوگوں کی امنگوں کا، خواہشات کا آدرش تھا پاکستان۔ اور شمس صاحب، پاکستان کے اوپر جب ہجرت کر کے لوگ آئے تو لوگ سجدہ ریز ہو جاتے تھے جی اور اس کے پیچھے جو موٹیویشنل فورس تھی بنیادی طور پہ، اس فورس کے متعلق جب لوگ بات کرتے ہیں تو پھر لوگ بنیادی طور پہ اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں، جی اور لمبے عرصے سے ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں نے اس کنفیوژن کو اس حد تک کیا ہے کہ اب وہ ہماری جو نوجوان نسل ہے جی وہ بھی اس کے اوپر بعض کا کنفیوز ہو جاتی ہے کہ واقعتاً ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کو اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو جھوٹ کو کہ جھوٹ سچ لگنے لگے۔ تو اس جھوٹ کو اتنا بولا گیا ہے، جی اتنی ڈٹائی کے ساتھ، اتنی بے شرمی کے ساتھ اور اتنی تکرار کے ساتھ بولا گیا ہے کہ جی کچھ حلقوں میں تو اب یہ باور کروایا جاتا ہے کہ نہیں یار، نظریہ پاکستان تو کوئی شاید ایک وہم سا تھا، جی ایک ایسی چیز تھی کہ جو کہیں نظر نہ آتی ہو، حالانکہ اس پوری تحریک پاکستان کو اگر دیکھیں جی تو اس کی بیک کے اوپر جو فورس تھی وہ نظریہ پاکستان تھا۔ جی اور میرے خیال میں شمس صاحب، جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی آپ نے موو کیا، جی کیا تھا بنیادی طور پہ کہ ایک نظریہ ہے، اس نظریے کے لیے ریاست نہیں مل پا رہی کہ جہاں پہ وہ نظریہ کیا کرے، فلرش کرے، جی ثمر آور ہو، جی بار آور ہو، اس کے مطابق پورا جو نظام زندگی ہے اس کے مطابق تشکیل پائے، جی لہٰذا ہجرت ہوئی۔ اس کے اندر بھی یہ کامن چیز ہے شمس صاحب جی کہ مکہ سے مدینہ کی ہجرت طرف ہجرت ہوئی اور ایک اسلامی ریاست قیام عمل کے اندر آئی، اور یہاں پہ بھی یہ آپ کہہ لیں کہ کامن چیز ہے یہاں پہ بھی کہ ہجرت ہوئی، اور اسی نظریے کی بنیاد کے اوپر ہی ہم ایسا ملک چاہتے ہیں۔ جی تو 14 اگست، نظریہ، آزادی، جی نوجوان، یہ آزادی کا پورا سفر، آج ہم اسی کے اوپر بات کریں گے تاکہ وہ کچھ بنیادی خدشات جو صدیوں سے پھیلائے جا رہے ہیں، ہم آج چاہیں گے شمس صاحب کہ آج ذرا وہ جس طرح کسان اپنی کئی اور وہ چیز لے کے ایک دفعہ بےخونی کر دیتا ہے نا، تو یہ جو صدیوں سے ایک ہمارے نوجوان نسل کو بیکار کے انداز کے اندر پھیلائی جا رہی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آج آپ لوگوں سے انشاءاللہ تعالی ہم تاریخی حقائق کی روشنی میں، کسی ایسی بات نہیں، ہم لوگوں کو، نوجوانوں کو، وطن کے لوگوں کو بتائیں کہ یہ اصل بنیاد تھی جس کی بنیاد پہ آپ کی عمارت نے کھڑے ہونا تھا۔ کھڑے ہونا تھا، بالکل درست آپ نے فرمایا۔ ظاہر ایک چیز ہمارے ہاں یہ کہی جاتی ہے کہ پاکستان ریاست مدینہ کے بعد پہلی ریاست ہے مسلمانوں کی جو خالصتاً اسلام کی بنیاد پہ وجود میں آئی۔ آپ جو بڑی خلافتیں ان کو بھی دیکھیں، ویسے ذرا اموی خلافت کہی جاتی ہے، عباسی خلافت کہی جاتی ہے، ترک خلافت کہی جاتی ہے، یہاں پہ مغل سلطنت ہے، اسی طریقے سے آپ پوری دنیا میں مسلمانوں کو پھیلا ہوا دیکھ لیں تو وہ ہے، تو نام تو اسلام کا ہے لیکن وہ خاندان سے یا کسی علاقے سے یا نسل سے جو ہے وہ منسوب ہوتی ہیں۔ پاکستان اس کے بعد پہلی ریاست ہے جو خالصتاً ایک اسلامی نظریے کی بنیاد پہ وجود میں آئی۔ لیکن مولانا مودودی نے جو مسئلہ قومیت ہے اس میں کچھ 6 وجوہات یا 6 گنوائی ہیں کہ کس کی بنیاد پہ قوم وجود میں آتی ہے اور اس کی بنیاد پہ ریاست وجود میں آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس میں علاقہ ہو سکتا ہے، وطن ہو سکتا ہے، اس میں رنگ ہو سکتا ہے، اس میں نسل ہو سکتی ہے، اس میں زبان ہو سکتی ہے، اس میں کوئی معاشی مفادات ہو سکتے ہیں کسی علاقے کے، اس میں کوئی نظام حکومت ہو سکتا ہے جس کے نیچے جو ہے وہ لوگ رہتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ کوئی قوم جو ہے وہ وجود میں آئے۔ مذہب ان 6 چیزوں میں نہیں ہے، جو ہے وہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اگر آپ بر صغیر کی جو حیت ہے اس کے اوپر نظر دوڑائیں تو جو مسلمان ہیں وہ بھی مختلف رنگ کے ہیں، ٹھیک ہے جی، مختلف زبانیں بولنے والے ہیں، مختلف نسل کے جو ہیں وہ لوگ ہیں۔ آپ بنگال سے شروع کریں، اچھا وہ بنگالی ہیں، دیکھنے میں بالکل ہم سے الگ اور جدا ہیں۔
آپ درمیان میں آ جائیں، یو پی اور جو ہندی بیلٹ ہے اس میں آ جائیں، تو اس میں جو مسلمان اب وہاں پہ رہتے ہیں وہ بالکل منفرد آپ کو جو ہے وہ نظر آئیں گے. آپ جنوب میں چلے جائیں وہاں پہ تو وہ بالکل ایک زبان بھی الگ ہے. وہ تو مطلب ہے پورے بر صغیر میں سب سے اپنے آپ کو الگ اور جدا سمجھتے ہیں. اس طرح کی جو ہے کیفیت ہے. آپ پھر پنجاب میں اور خیبر میں اور سندھ میں اور بلوچستان میں جو ہے وہ چلے جائیں تو ظاہر ہے کہ بھئی یہ تو مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہیں، مختلف نسلوں کے لوگ ہیں. تو ان کو کس چیز نے جوڑا؟ بالکل ان کو اسلام نے. جو میں ایک بات کہا کرتا ہوں، جو پاکستان کا نیشنلزم ہے نا وہ اسلام ہے. اگر بالفرض آپ اسلامیت کو بھی نکال دیں ایک لحاظ سے، بعض کا تو وہ کہتے ہیں جو ہمارے سیکولر یا لبرل طبقہ ہے کہ اسلام کو نکالیں بھائی، اچھا اسلام کو بھی نکال دیں بالفرض، تو جو اسلامیت ہے وہ پاکستان کا نیشنلزم ہے بھائی. اس کی بنیاد پہ یہ ریاست جو ہے وہ وجود میں آئی ہے. اچھا جو ہمارے یہاں سیکولر طبقہ ہے وہ یہ کہا کرتا ہے کہ جو مولانا مودودی نے بھی اس میں جو ہے نا جی وہ گنوائے چیزیں کہ معاش کا مسئلہ تھا مسلمانوں کا، غربت تھی، اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ الگ ریاست جو ہے وہ چاہتے تھے. لیکن جس طرح ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بتا رہے تھے ایاز امیر صاحب کا بھی اور باقی لوگوں کا بھی، معاش کی بنیاد پہ بنگال سے لے کے جو پشاور تک کا، راس کماری سے لے کے پشاور تک کا مسلمان ہے، یہ کبھی بھی متحد نہیں ہو سکتا تھا، اکٹھا جو ہے وہ نہیں ہو سکتا تھا. اور پھر اسی لاہور میں 23 مارچ کو قرارداد پاکستان جو ہے وہ منظور ہوئی. تو اس کی بنیاد اس میں کیا کہا گیا تھا؟ آپ نے پڑھ کے بھی جو ہے وہ سنایا قائد اعظم کے بارے میں، اسلام، قرآن، حدیث. اچھا قائد اعظم کی ایک تقریر کو تو پکڑ کے لوگ کہتے ہیں ویسے کہ بھئی انہوں نے تو سیکولرزم کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ کہا تھا. اچھا اسی تقریب میں جب وہ آیا لارڈ ماؤنٹ بیٹن، اور اس نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ بھئی مجھے امید ہے کہ جو نئی ریاست ہے وہ اکبر کو اپنا پیشوا بنائے گی، اور اس نے جس طرح یہاں پہ وہ چلایا تھا اس کے مطابق چلانے کی کوشش کرے گی. تو اس میں قائد اعظم نے کھل کے کہا بالکل کہ نہیں، اکبر ہمارا پیشوا نہیں ہے، ہمارے پیشوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور جو آئین ہے یا دستور ہے وہ آج کل کے والے دستور پہ ہم یقین نہیں رکھتے. ہمیں جو 1400 سال پہلے جو دستور ملا تھا اس کے اوپر ہم یقین رکھتے ہیں. اور قائد اعظم نے ظاہر ہے کہ بھئی 11 اگست سے پہلے بھی ایک زندگی گزاری ہے اور 11 اگست کے بعد بھی جو ہے وہ ایک زندگی گزاری ہے. ان کی جتنی بھی تقاریر ہیں آپ جمع کر لیں، پڑھ لیں، تو اس میں کہیں بھی یہ بنیاد نہیں ملتی جو ہمیں باور کرانے کی جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے. اس وجہ سے وہ اشتیاق احمد ہیں، معروف مورخ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو سیکولرز ہیں نا وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہیں اور وہ ٹانگ بھی بڑی منحنی سی اور پتلی سی ہے. کہتے اعظم کی ایک جو چھوٹی سی تقریر یا اسے زبردستی جو ہے وہ نکال اچھا لیتے شمس ہیں. صاحب، اس میں اس میں کوئی نا چیز اس نہیں میں ہے. بڑی دلچسپ چیز ہے. اسلام ہے اس کی بنیاد، اور آج بھی اسلام ہے. جی ہاں اگر آج بھی پاکستان میں سے آپ اسلام کو نکال دیں تو قوم پرستی تو ہر جگہ پہ ہے. بلوچ جی جو ہاں کہتے ہیں ہم تو نہیں وہ ہیں، پختون جو ہیں وہ اپنی اس پہ کہیں گے، سندھی اپنی اس پہ کہیں گے، مہاجر جو اردو سپیکنگ ہے وہ اپنی اس پہ کہیں گے. اب پنجاب میں بھی قوم پرستی کا جو رجحان جو ہے وہ زور پکڑ رہا زور ہے. پکڑ رہا ہے. تو اس خطے کو بھی اکٹھا رکھنے میں اسلام کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کہیں کہ بھی ان کو مجتمع رکھ سکیں. جس تقریر کا حوالہ دیا جاتا ہے نا شمس صاحب، اچھا وہ بھی بڑی دلچسپ ہے. جی. اچھا اس میں سے یہ نکلتا ہی نہیں ہے. ہم، دیکھیں قائد اعظم کو اگر دیکھیں کہ وہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں، جی پاکستان بن چکا ہے. جی اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، سب کو کیا کہہ رہے ہیں جی. کہ ناؤ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسکس، ہم، ناؤ یو آر فری ٹو گو ٹو یور چرچز، جی ناؤ یو آر فری ٹو گو ٹو یور وٹ سو ایور، جو آپ کی عبادت گاہیں ہیں. جی اس میں سے آپ مجھے بتائیں جی کہ ایک ہیڈ آف اسٹیٹ ہے، ایک ملک بنا ہے، اس ملک کے اندر مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں. جی اب اگر آپ ان مذاہب کو آزادی دے رہے ہیں جی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے جو نکالا جا رہا ہے، ہم. جو اس میں سے اصل اس پورے منجن میں سے جو یہ نکالنا چاہتے ہیں اس نا. کا مطلب یہ ہے، میں آپ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سنت نبی پہ عمل کریں صلی بالکل اللہ علیہ وسلم. ایگزیکٹلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایات ہے نا کہ بھئی جب آپ کسی علاقے کو فتح کریں گے تو اس کی عبادت گاہوں کو تباہ نہیں کریں گے. نہیں کریں. مطلب جو ایک ان کی طرف سے ہدایات ملتے ہیں نا کہ بچوں کو قتل نہیں کریں گے، خواتین کا قتل نہیں کریں گے، ان کو وہ نقصان نہیں پہنچائیں گے، فصلوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، عبادت گاہوں کو بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے. یہ خلافت راشدہ کی آپ کہہ لیں پیروی ہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے جی. اس میں بھی ظاہر ہے کہ بھئی علاقہ جو ہے وہ مسلمانوں نے ایک بڑا فتح کیا. تو کہیں پہ ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے عیسائیوں کے ان کی عبادت گاہوں پہ پابندی لگا دی ہو کہ تم جو ہے وہ نہیں جاؤ گے، بلکہ جو آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو جب وہ گئے امان بھی لکھ کے دی بیت المقدس میں کہ بھئی یہ امن میں رہیں گے اور کسی بھی علاقے میں کسی بھی جگہ پہ
نہ ان کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچے گا، نہ ان کو وہاں جانے سے روکا جائے گا۔ اور مسلمانوں کا تعامل جو ہے وہ پورے 1400 سال میں ایسا ہی رہا ہے۔ انہوں نے مطلب ہے مذہب کی بنیاد پہ، جس طرح اب ہوتا ہے نا جی کہ بھئی آپ ابھی اسرائیل کر رہا ہے نا، مسجدیں جو غزہ کی ایک مسجد بھی سلامت نہیں رہنے دی، اور یہ اسرائیل نہیں کر رہا ہے، جتنی بھی بالادست قوتیں آتی رہی ہیں تو ہر چیز کو نشانہ بناتی نہیں ہیں۔ مسلمانوں نے کبھی بھی یہ کام نہیں کیا۔ تو قائد اعظم نے اگر یہ کہا بھی تھا تو وہ آپ کہہ لیں کہ بھئی جو خلافت راشدہ ہے، سنت نبوی ہے اور مسلمانوں کا تعامل ہے، اس کی بنیاد پہ اور اس کی روشنی میں کہا، تو اس میں کوئی آپ کہہ لیں تضاد نہیں ہے۔ مجھے تو اس میں کوئی تضاد جو اچھا ہے وہ تضاد نظر نہیں ہے۔ اور دوسری شمس بڑی دلچسپ چیز ہے جی کہ پوری تحریک پاکستان میں سے، جی پوری تحریک پاکستان کی مطلب سینکڑوں تقاریر ہیں نا اکابرین کی، جی آرٹیکلز ہیں جو لکھے ہیں مختلف ممالک پہ، اس پوری یعنی کہ 35-40 سال کی پوری سٹرگل، پوری جد و جہد میں سے کیا نکالتے ہیں؟ یہ 2 لائنوں کی تقریر نکالتے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں اچھا اس میں سے بھی وہ ارک نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جو ارک وہاں پہ ہے ہی نہیں، جی ہاں۔ مطلب جس کی بیس نہیں ہے، جس کی کوئی وہ حیثیت نہیں ہے۔ اشتیاق صاحب نے یہی کہا، بالکل یہی بات کی، اور اس میں جو کچھ اس میں سے یہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ تو اس میں ہے ہی نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ مولانا مودودی کو آپ دیکھیں کہ قائد اعظم نے بالفرض اگر ان کے ذہن میں کوئی سیکولر والا شائبہ بھی ہوتا تو وہ مولانا مودودی کو تو نہ بلاتے کہ آپ ریڈیو پاکستان پہ آ کے ہمیں جو اسلامی ریاست ہے اس کے خد و خال بتائیں۔ یہ اشتیاق صاحب نے جو خود سیکولر پس منظر رکھتے ہیں، تو وہ انہوں نے کہا کہ بھی قائد اعظم نے خود دعوت دی مولانا مودودی کو کہ آپ آئیں اور ریڈیو پاکستان پہ، اور ان کے 5 خطابات ہیں اسلام کا معاشی نظام اور اخلاقی نظام کہ آپ اسلامی ریاست کے ہمیں خد و خال بتائیں کہ وہ کیا ہوں گے۔ اچھا وہی وجہ ہے کہ جو ہمارے یہاں کہی جاتی ہے نا کہ بھی مولانا مودودی ویسے تو پاکستان کے مخالف تھے، لیکن پاکستان بنا تو اس کے آپ کہہ لیں کہ بھئی فاؤنڈر بن گئے اس کے لحاظ سے، یا قابض ہو گئے، قبضہ کر لیا۔ اچھا اس میں بھی آپ اگر دیکھیں جو مولانا کی کتاب ہے نا جی مسئلہ قومیت، تحریک آزادی ہند اور مسلمان بھی اور مسئلہ قومیت بھی، تو اس پہ تو میں ایک چیز آگے بڑھ کے جو ہے نا وہ کہتا ہوں کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال اور پوری جو مسلم لیگ کی قیادت ہے اس کے ذہنوں میں بھی کہیں پہ کوئی ابہام یا اس طریقے کی وہ نہیں تھا کہ بھئی اس کی بنیاد اسلام ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ قائد اعظم کی بھی جتنی آپ تقاریر سنیں، وہ دستور کے حوالے سے، آئین کے حوالے سے، مسلمانوں کے تعامل کے حوالے سے، بلکہ وہ تو کہتے تھے کہ ہم اسلام کی تجربہ گاہ بنائیں گے، اسلام کی تجربہ گاہ بنائیں گے جس سے پوری دنیا جو ہے وہ سیکھے گی کہ بھئی اسلام جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے۔ اور پاکستان اسی وقت بن گیا تھا جب یہاں پہ محمد بن قاسم نے پہلا مسلمان آئے تھے، محمد بن قاسم نے جو ہے وہ قدم۔ اچھا اس میں یہ بڑی زبردست بات ہے، ایک چیز جو ہے نا وہ کہی جاتی ہے ہمارے ہاں کہ نظریہ پاکستان کا خالق کون ہے، یا نظریہ پاکستان پیش کس نے کیا، صحیح ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک تو اس کو منسوب کیا جاتا ہے قائد اعظم کی اس قول سے کہ بھئی پاکستان تو اسی وقت بن گیا تھا جب یہاں پہ پہلے مسلمان نے قدم رکھا تھا، یا ایک دوسرا اسی سے متصل ہے کہ جب محمد بن قاسم نے یہاں پہ قدم رکھا تھا اور یہاں پہ جو ہے وہ فتح کیا تھا۔ ایک چیز پھر کہی جاتی ہے کہ جب یہ فورٹ ولیم کالج تھا کلکتہ والا، آپ کہہ لیں انگریزوں نے یہاں پہ قائم تو کیا تھا کہ بھئی زبانوں کو طاقتور بنایا جائے، ہندی کو اور اردو کو، لیکن اصلاً کہا جاتا ہے کہ بھی جو آپ کہہ لیں دونوں مذاہب کے درمیان افتراق کی یا آپ کہہ لیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہونے کی بنیاد اصل میں فورٹ ولیم کالج سے رکھی جا رہی تھی۔ اس کے دوسرے فضائل جو ہے نا جی وہ بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے بالکل جو پس پردہ یا بالکل پشت پہ جو ایک چیز ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ بھی اس کی بنیاد پہ ہندی اور اردو زبان کا جھگڑا جو ہے وہ ہوا، اور جو مسلمان ہیں اور ہندو ہیں، حالانکہ جو سارے ہندو ہیں وہ ہندی نہیں بولتے، اور جو سارے مسلمان ہیں وہ سارے اردو نہیں بولتے، مختلف زبانیں جو ہے وہ بولتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ جو غالب ایک شناخت بن گئی دونوں اقوام کی، وہ ایک طرف ہندی اور ایک طرف جو ہے وہ اردو کا بن گیا، اور ان کے درمیان جھگڑا ہوا۔ تو غالباً 1967 میں شاید سن جو ہے وہ ذرا آگے، لیکن سر سید احمد خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب اردو اور ہندی کا جھگڑا ہوا تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اب یہ دونوں قومیں اکٹھے نہیں رہ سکتی۔ تو اکٹھے نہ رہنے کا ایک مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ بھی انہوں نے جو الگ الگ ریاست ہے یا دونوں اقوام کا الگ الگ ہونا ہے، تو اس کا تصور سر سید احمد خان نے پیش کیا تھا۔ لیکن جو ہمارے ہاں زیادہ معروف ہے وہ یہ ہے خطبہ الہ آباد علامہ اقبال کا، کہ علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد میں الگ ریاستوں کا ایک تصور پیش کیا کہ جو مسلمان ہیں مشرق کے اندر رہنے والے اور مغرب کے اندر رہنے والے، ان کی الگ جو ہے وہ ریاستیں ہوں۔ اچھا زیادہ صحیح بات ہے اور زیادہ وضاحت کے ساتھ جو بات کی وہ تو علامہ اقبال نے کی، ٹھیک ہے، جو خطبہ الہ آباد میں
اور اس کی عملی شکل جو ہے وہ 23 مارچ کو 1940 کو مسلم لیگ نے ان کے آپ کہہ لیں کہ جو تصور تھا اس کو ایک لحاظ سے اپنا لیا، اڈاپٹ کر لیا، اور پاکستان یا قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان کے نام سے جو مشہور ہو گئی اس کو پیش کیا۔ لیکن 1930 سے 1940 کے درمیان میں 10 سال جو ہیں 10 سال ہیں، ان کے درمیان میں نظریہ پاکستان پہ یا پاکستان کی بات پہ مسلم لیگ کی طرف سے بھی اور باقی پوری مسلم قیادت یا مسلم قوم ہے اس کی طرف سے خاموشی تھی۔ صرف ایک شخصیت تھی جس نے علامہ اقبال کے اس نام کی، اس نظریے کی یا اس بات کی زبردست انداز میں تشریح کی، اور اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ بھئی انہوں نے بات کی اور وہ غائب ہو گئی اور ہم کوئی بے بنیاد قسم کا جو ہے وہ دعویٰ کر رہے ہو۔ مسئلہ قومیت کو اگر پڑھیں تو یہ 1933 سے 1939 کے درمیان مولانا مودودی کے لکھے جانے والے مضامین ہیں۔ جو ایک بات کہی جاتی ہے نا کہ وہ تو 1947 کے بعد اس کے باب بن گئے پاکستان کے یا نظریہ پاکستان کے خالق بن گئے، بلکہ وہ فیض جو ہیں، جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو خالق ہے نظریہ پاکستان کا وہ تو مولانا مودودی ہیں۔ تو اصلاً جو فیض احمد فیض ہیں یا ان کا حامی طبقہ ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ نظریہ پاکستان کے وہ خالق 1947 سے پہلے والے گئے، وہ کہتے ہیں کہ 1947 کے بعد والا جو پاکستان ہے اس کے خالق جو ہیں وہ مولانا مودودی ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر آپ مسئلہ قومیت کو پڑھیں تو اس پہ مولانا مودودی نے کس کا جواب دیا؟ مولانا حسین احمد مدنی کو جواب دیا ہے۔ اور کس پہ دیا ہے؟ جس پہ علامہ اقبال نے مشہور ان کے بارے میں اشعار کہے تھے کہ بھئی اتنا بڑا تم مولوی ہو گئے اور تمہیں یہ نہیں پتہ کہ بھئی جو وطن ہے اس کی بنیاد قوم ہے، اس کی بنیاد وطن ہوتا ہے یا دین ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس میں تو کچھ لوگ درمیان میں پڑے اور علامہ اقبال نے اپنے اشعار واپس لیے۔ کہا جاتا ہے کہ مولانا حسین احمد مدنی نے اپنے وہ الفاظ واپس لیے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ مولانا حسین احمد مدنی تو پھر ظاہر ہے کہ بھی اپنی اس کے بعد والی جو زندگی ہے اس میں اسی وطنیت پہ اور قومیت پہ کھڑے رہے اور کانگریس کے ساتھی بنا۔ ٹھیک ہے، اور ان کے بعد کے جو مطلب تحاریر ہیں میرے پاس ہیں ویسے کتابچے پرانے، تو وہ اگر آپ پڑھیں تو مولانا حسین مدنی تو اپنے اس سے لگتا ہے کہ بھئی سخت لفظ ہو جائے گا کہ شیعوں کی طرح کو تکیہ کر لیا تھا اپنے جو مریدین ہیں ان کے اس پہ دباؤ پہ، لیکن اپنی بات پہ وہ قائم رہے اور اسی کا جو ہے وہ ابلاغ کرتے رہے۔ تو خیر مولانا مودودی، اچھا پھر انہوں نے مولانا عبید اللہ سندھی کا جواب دیا۔ اچھا یہ وطنیت کو بنیاد بناتے تھے، وہ سیکولرزم اور وہ مغرب سے ذرا متاثر تھے یا سوویت یونین سے متاثر تھے، مطلب جہاں جائیں وہیں سے متاثر ہو جائیں اور اس کو آ کے جو ہے وہ پیش کر دیں کہ اب یہ کوئی ہمارے لیے راہ نجات ہو سکتی ہے۔ تو مولانا نے اس کا بھی بڑا سخت قسم کا رد کیا۔ تو جو اس وقت خود دینی طبقے کے اندر، مطلب دینی اس سے باہر نہیں، دینی طبقے کے اندر بھی جو دو بڑی شخصیات ہو سکتی تھیں اور اب بھی ان کے جو ہیں وہ اثر جو ہے وہ موجود ہے، تو مولانا نے اس کا بڑی سختی سے رد کیا۔ تو خود قرارداد پاکستان کے پیش کیے جانے سے پہلے کا مولانا مودودی کا اگر آپ لٹریچر پڑھیں تو بر صغیر میں وہ واحد شخصیت ہیں اس عرصے کی جو اس قدر صراحت کے ساتھ اور اس قدر وضاحت کے ساتھ اور اس قدر تیقن کے ساتھ جو ہے وہ یہ آپ کو بتائیں کہ جو مسلم قومیت ہے وہ بالکل الگ ہے، جو ہندو قومیت ہے وہ بالکل الگ ہے، اور جو قومیت ہے وہ مسلمانوں کی وہ رنگ اور نسل اور زبان اور علاقے اور اس کی بنیاد پہ وجود میں نہیں آتی، وہ اسلام کی بنیاد پہ وجود میں آتی ہے۔ اور اس کا بھی بالکل آپ یہ ہم حوالہ دیتے ہیں نا، ویسے بات کرتے ہیں کہ غزوہ بدر ہوا تو باپ بیٹے کے سامنے ہے، ماموں بھانجے کے سامنے ہے، یا مسلمان جو ہے وہ کیا کہتے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے نے کہا نا ان سے کہ بھئی آپ میری تلوار کی اس پہ تھے تو میں نے تو آپ کو ابا سمجھ کے چھوڑ دیا، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا نہیں، تم اگر میرے سامنے ہوتے تو میں کبھی بھی تمہیں نہ چھوڑتا۔ تو وہ جو اسلام ہے، یہ مولانا بھی اس پہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کلمہ پڑھتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ بستے ہیں، تو آپ اسلام کی بنیاد پہ ہمارے بھائی ہیں، اسلام کی بنیاد پہ ہماری قومیت میں شامل ہیں، اسلام کی بنیاد پہ جتنے حقوق نصر اللہ گرایہ صاحب کے ہوں گے اتنے ہی حقوق شمس الدین امجد کے بھی ہوں گے، جتنے حقوق ایک بادشاہ اور ایک خلیفہ کے ہیں اتنے ہی حقوق ایک رعایا میں اور ایک بسنے والے عام فرد کے ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کے کہیں تو یہ خلافت راشدہ میں کئی مثالیں ملتی ہیں نا کہ خلیفہ سے ایک جو ہے ذمہ جیت گیا مقدمے میں، تو جو آج ہمیں یورپ کا بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ اس طرح بھی یہ جتنی بھی آپ مثالیں دیتے ہیں یہ مسلمانوں نے بالکل اپنے اولین جو ان کا دور تھا یا ایام تھے اس میں دکھایا، لوگوں کو کر کے دکھایا۔ یہ بات درست ہے شمس صاحب کہ 1933 سے لے کر 1939 تک، اچھا اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو
کسی بھی تحریک کی جو نظریاتی اور فکری بنیادیں ہوتی ہیں وہ کون جی اٹھاتا ہے؟ اس سے پہلے پوری تحریک پاکستان کی جو فکری اور نظریاتی بنیادیں ہیں وہ پہلے علامہ اقبال اٹھاتے رہے، اور علامہ اقبال کے ساتھ ہی پھر علامہ اقبال نے مدعو کیا جی مولانا مودودی کو کہ آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے آواز اتنی دور تک شاید نہیں جائے گی، نہیں جائے گی. تو آپ قریب آئیں. جی تو وہ قریب آئے، اور اس کے بعد پھر جو مولانا مودودی نے مسئلہ قومیت کے اندر جی یہ جو سارے کے سارے کانگریس کے اعتراضات تھے، جی یہ جو مسلم لیگ کی ہماری پوری تحریک پاکستان کی قیادت تھی، جی اس کے اندر تو اتنی طاقت نہیں تھی. جی اس کے پھر جو پرخچے اڑائے ہیں شمس صاحب مولا جی مودودی نے، جی جس طریقے سے کاری وار کیے ہیں جی اور اس کے پمفلٹس بنا بنا کر مسلم لیگ اپنے جلسوں میں پیش کرتی جلسوں تھی. میں پیش جی کرتی رہی ہے، جی اس کو بانٹتی رہی ہے. تو جو اس آدمی کی مقبولیت کا آپ اندازہ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں نا جی، اس کے شروع میں جو اس کے ایڈیشنز آتے ہیں تو وہ اس کے ایڈیشن مہینے میں نکل رہے تھے. یہ جو ہوتا ہے نا کہ ہمارے یہاں تصور کتاب تو پڑھی نہیں جاتی، اور جو 1100 کا ایڈیشن ہے وہ بھی سالوں میں نکلے گا. تو یہ جو مسئلہ قومیت ہے، اور اس وقت جو اس موضوع پہ مولانا مودودی کی تحریریں تھیں وہ دنوں اور مہینوں کے حساب سے نکل رہی تھی، اور اس کے ایڈیشنز پہ ایڈیشنز چھپ رہے تھے. تو ظاہر ہے جماعت اسلامی تو خود چھوٹی اس میں تھی، اس کے تو اتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ نہیں تھے. قیام پاکستان کے وقت بھی میرا خیال ہے زیادہ سے 550 ارکان تھے نہیں، لیکن پورے جماعت برِ اسلامی صغیر تو میں. 1941 میں بنی نا. 41 میں بنی، ہاں. اور 1947 تک جو اس کے ٹوٹل ارکان تھے وہ کوئی 500 کے لگ بھگ تھے، 500 550 کے مختصر سی ایک تعداد تھی. لیکن اس کے پمفلٹس اور اس کی جو کتابیں ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں شائع ہو رہی تھیں اور تقسیم ہو رہی تھیں. تقسیم کرنے والے کون تھے؟ تقسیم کرنے والے تو مسلم لیگ کے جو ہیں تحریک ورکر تھے، پاکستان تحریک کے جو ورکر پاکستان تھے. کے جو ورکرز تھے. وہ ظاہر ہے کہ بھئی یہ آج کل بھی ہوتا ہے نا کہ بیانیہ بتائیں، بیانیہ بتائیں. تو جو آپ کہہ لیں کہ بھئی پاکستان کا بیانیہ تھا وہ تو مولانا مودودی نے بنایا، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ 1947 کے بعد نہیں، 1947 سے پہلے بنایا. اور جو مسلم لیگ ہے اس کے لوگ جو ہے نا جی وہ کر رہے تھے. اچھا، نظریہ پاکستان کے بعض لوگ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو لفظ ہے یہ تو تھا ہی نہیں. یہ ہم سکرین پہ چلائیں گے. ویسے 1944 کی کتاب ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کو جو ہے نا جی وہ جواب دیا ان کے ایک ساتھی نے کچھ مولانا آزاد کے بارے میں، ان پہ تنقید کی اور مسلم لیگ کے حق میں. تو اس میں انہوں نے بالکل عین اس میں نظریہ پاکستان کا جو ہے وہ لفظ استعمال کیا. تو ایسا نہیں ہے کہ نظریہ پاکستان کا لفظ بھی شاید مطلب یہ بات تو کہا جاتا ہے کہ اچھا نعرہ تو لگ رہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اچھا اصلاً تو یہی نظریہ ہے بھائی، اور مطلب کیا کوئی نظریہ ہوتا ہے. لیکن خیر وہ کہتے ہیں ٹو نیشن تھیوری، اس کو جو ہے وہ گڑھ لیا. اچھا، جب آپ کہہ رہے تھے، قائد اعظم بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم ہندوؤں سے الگ قوم ہیں، تو بھائی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ بار بار کہہ رہے تھے نا کہ بھئی ہم جو ہیں وہ اپنے رہن سہن میں، کھانے پینے میں، اپنے طرز بود و باش میں، اپنے مذہب میں، جو بھی اس کی کئی خواص جو ہے قائد اعظم اس کو گنوا کے کہتے تھے کہ ہم ہندوؤں سے الگ قوم. اچھا شمس صاحب یہاں پہ میں اچھا یہ جو ایک جملہ ہے، ایک سیکنڈ آپ کو روکنا چاہوں گا. ہاں جی بڑی خوبصورت جو وکیل تھے نا نئے دور میں، انہوں نے کیا کہا، مثال دی ایک سمجھانے کے لیے. انہوں نے کہا دیکھیے کہ ہندو بھی صفائی کے لیے لوٹا استعمال کرتے ہیں اور مسلمان بھی صفائی کے لیے لوٹا استعمال کرتے ہیں. مثال کیا دی انہوں نے کہا جو ہندو استعمال کرتے ہیں نا لوٹا، اس کے اندر ٹوٹی نہیں ہوتی، اور جو مسلمان استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ ٹوٹی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا طہارت کے اتنا ڈیپ روٹڈ ایک آدمی جا کر کسی تہذیب کو جب وہ بات کر رہا ہے تو آپ اندازہ لگائیں قائد اعظم علیہ رحمہ کی اس بصیرت کا کہ جب وہ اسلامی تہذیب کو، مسلمانوں کو، دو قوموں کو بیان کر رہے ہیں، مقدمہ لڑ رہے ہیں، تو اتنی گہری بصیرت کے ساتھ وہ وار کر رہے ہیں کہ پوری کانگریس جو ہے نا وہ ہاتھ جوڑے کھڑی تھی قائد اعظم کے سامنے، اور پیچھے پوری قوت متحرکہ جو موجود تھی، جو بیانیہ تشکیل پا رہی تھی، وہ مولانا مودودی علیہ رحمہ کی تھی. دیکھیں وہ ایک قائد اعظم کا قول ہے نا جی کہ بھئی ایک وہ ہے، اس میں دو قومیں بستی ہیں، ٹھیک ہے، مسلمان اور ہندو. اور غالباً نہرو نے لکھا تھا یا برٹش کی طرف سے وہ ایک آئی تھی چیز کہ بھئی یہ معاملہ جو برٹش ہیں ان کے درمیان اور کانگریس یا ہندوؤں کے اس میں، تو اس میں بھی قائد اعظم نے کہا تھا کہ نہیں، یہ مطلب ہے تین اس کے فریق ہیں، ایک برٹش راج ہیں، ایک جو ہے وہ ہندو کانگریس ہے، اور مسلمان مسلم لیگ والے ہیں. تو قائد اعظم کے ذہن میں تو کوئی ابہام نہیں تھا. اچھا بھائی، جب آپ ان سے بالکل اپنے آپ کو الگ کر کے پیش کر رہے ہیں اور اس کی بنیاد پہ ریاست کا مطالبہ کر رہے ہیں، مطلب پوری جو ایک ہسٹری ہے تحریک پاکستان کی
کسی ایک بھی جگہ پہ، کسی ایک بھی موقع پہ نہ قائد اعظم نے، نہ مسلم لیگ کی کسی اور قیادت نے کہا ہو کہ بھی معاش کی بنیاد پہ ہم ایک الگ ریاست چاہتے ہیں یا وطن چاہتے ہیں. ہمیں جو ہے دین کی بنیاد پہ، اپنے مذہب کی بنیاد پہ، الگ تشخص کی بنیاد پہ، اور اس تشخص کی بنیاد پہ الگ قوم ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں الگ ریاست جو ہے وہ چاہیے. تو بالکل لغو قسم کی بات ہے کہ بھئی قیام پاکستان ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے دو قومی نظریہ بھی گھڑ لیا اور نظریہ پاکستان بھی گھڑ لیا. اچھا بھئی یہی نظریہ ہے کہ بھئی آپ الگ ہیں ہم الگ ہیں، اسی کو نظریہ پاکستان جو ہے وہ کہتے ہیں. اور اس الگ ہونے کی بنیاد کوئی رنگ نہیں ہے، کوئی نسل نہیں ہے، کوئی زبان نہیں ہے، کوئی مخصوص خطہ علاقہ نہیں ہے، کوئی آپ کہہ لیں حکومت کا جو انتظام ہے وہ نہیں ہے. اس انتظام کو تو ہم مسترد کر رہے تھے اور اس کی بنیاد پہ ہم کہہ رہے تھے کہ بھئی ہمیں اپنا انتظام چلانے کے لیے، حکومت چلانے کے لیے الگ سے جو ہے وہ خطہ اور ریاست چاہیے. تو یہ بالکل آپ کہہ لیں قیام پاکستان کے پہلے سے ساری چیزیں جو ہے وہ موجود تھی. لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ جھوٹ اتنا بولیں، کنفیوژن جو ہے وہ اس حد تک پھیلائیں کہ بھئی لوگوں کو وہی جھوٹ جو ہے وہ سچ لگنے لگے. لیکن وہ اسلام کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ جتنا اس کو دبائیں گے اتنا یہ ابھر کے جو ہے وہ آ جائے گا. تو مشرقی پاکستان میں وہ جب ٹوٹا 1971 میں، تو یہ کہا کہ بھی دیکھیں وہ جو دو قومی نظریہ تھا وہ تو خلیج بنگال میں ڈوب گیا. تو وہ پتہ لگا وہ تو پھر ابھر کے آ گیا سامنے. ہاں جی، وہ پھر ابھر کے آ گیا. ایسے سامنے آیا ہے کہ بھئی شیخ دنیا مجیب حیران پریشان ہے. تو اس پہ جو جوید جبار کہتے تھے کہ بھئی دو قومی نظریہ بھائی قائم ہے. وہ ایک سیمینار میں تھے تو مانی ایئر جو ہیں وہ کانگریس کے رہنما ہیں انڈیا کے. اچھا وہ جو انڈینز ہیں وہ چاہے بی جے پی کے ہوں یا کانگریس کے ہوں یا کسی اور سے ہوں، جب وہ پاکستان اور اس پہ آتی ہے بات تو وہ یک زبان ہو جاتے ہیں اس پہ نا. یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہم یک زبان اس طریقے سے ہوں یا نہ ہوں. تو اس نے کہا اچھا وہ دو قومی نظریہ کو بہت اچھی چیز تھی تو وہ تو ڈوب گیا وہاں پہ. تو جوید جبار نے اس کا اچھا جواب دینے کہ دو قومی نظریہ موجود ہے، ریاستیں 3 بن گئی ہیں، بنگلہ دیش بھی بن گئے. تو بنگلہ دیش واپس کو انڈیا میں تھوڑی شامل ہو گیا کہ آپ کہیں کہ بھئی وہ دیکھیں وہ تو ہم سے الگ ہوئے تھے. جیسے یہ نہرو کا خیال تھا کہ پاکستان الگ ہو رہا تھا، تو یہ 2-3 سال بعد ہاتھ باندھ کے ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے مائی باپ ہم سے غلطی ہو گئی تو ہمیں اب اپنے ساتھ جو ہے واپس شامل کر لیں، ہماری جو ہے وہ گناہ. جو حضرت الطاف حسین جو ہے ہمارے کراچی والے، ان کا ایک مشہور زمانہ خطاب ہے کہ بھئی ہم سے غلطی ہو گئی باپ، ہمیں جو ہے وہ آپ واپس لے لیں. تو خیر وہ پاکستان نے تو اس میں وہ نہیں کیا، واپس بھی نہیں گئے، بلکہ آپ کہہ لیں کہ 1990 تک یا 2000 کے عام تک جو معاشی اشاریے ہیں وہ پاکستان کے انڈیا سے بہتر رہے. کرنسی جو ہے وہ مضبوط رہی، یہاں پہ ترقی اور اس کی رفتار جو ہے وہ نسبتاً بہتر رہی. یہ تو ہمارے ہاں جو مولانا مودودی اس وقت کہتے تھے کہ بھئی بات تو ٹھیک ہے اسلام کی بنیاد پہ ہو، لیکن جو لیڈرشپ ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ بھئی جو وہ وعدہ کر رہے ہیں یا جو وہ خواب دکھا رہے ہیں اس کی تعبیر جو ہے وہ آئے. کیونکہ وہ تو ظاہر ہے کہ وہی فیوڈلز اور وہ 2 نمبر لوگ تھے جن کے بارے میں قائد اعظم خود کہتے تھے کہ میری جیب میں کھوٹے سکے پڑے ہیں. اور وہ کھوٹے سکے ایسے پڑے کہ بھئی انہوں نے پچھلی پوری 5 صدی میں بتایا ہے کہ جو مولانا مودودی کی بات تھی ان کی اور جو خود قائد اعظم کی بات تھی اس کو انہوں نے جو ہے وہ بالکل ثابت کر کے دکھایا. تو خیر بات بنگلہ دیش کی ہو رہی تھی تو وہاں پہ تو نظریہ جو دو قومی نظریہ ہے وہ تو اس وقت بھی خیر نہیں مرا تھا. اور باوجود اس کے، یہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا، باوجود اس کے کہ جو عوامی لیگ ہے اس کی لیڈرشپ وہ کمیونسٹ تھی. تاج الدین احمد ہے معروف کمیونسٹ لیڈر تھے. اچھا شیخ مجیب کے بارے میں بھی مطلب ہے ظاہراً تو وہ اس میں تھے، لیکن رجحان جو ہے وہ اسی بنیاد پہ تھا. اور پیچھے جو وزیر اعظم تھا جلاوطن حکومت کا وہ تو تاج الدین احمد تھا اس میں. تو لیکن وہ انڈیا کی طرف یا آپ کہہ لیں کہ بھی کمیونسٹ طرز کی ریاست تو انہوں نے جو ہے وہ نہیں بنائی. وہاں پہ بھی ایک کشمکش جو ہے وہ رہی اسلامی جمہوریہ بنگلہ دیش یا سیکولر جمہوریہ بنگلہ دیش. لیکن اب پھر جس طریقے سے دوبارہ وہاں پہ ایک آیا ہے کہ بھئی شیخ مجیب اور اس سے وابستہ ہر نشانی کو لوگوں نے مٹا دیا ہے. اچھا مٹایا کس بنیاد پہ؟ بڑی اہم ہے. مٹایا کس بنیاد پہ ہے یہ بات اہم. مٹایا اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ ان کو شیخ مجیب سے، شیخ مجیب ہونے کی وجہ سے نفرت ہے. ٹھیک ہے. مٹایا اس وجہ سے ہے کہ ان کو یہ اندازہ ہوا کہ جو حسینہ واجد ہے اس سے تو انڈیا کا تسلط کروا دیا. حسینہ واجد سے بھی نفرت، یہ فرق ہے نا جی کہ بھئی ایک جو حکومت ہے اس کے طرز حکومت کی وجہ سے آپ کو مسئلے مسائل پیدا ہو. ٹھیک ہے. تو جو پچھلے 15 سال کا دور ہے بنگلہ دیش کا، ہمارے ہاں جو سیکولرز تھے وہ تو یہ کہتے تھے کہ دیکھیں زبردست کیسی معاشی ترقی کی ہے اس نے. تو جب آپ ترقی کر رہے ہوں تو آپ کے خلاف انقلاب برپا ہوگا. ٹھیک ہے. ترقی کے خلاف تو انقلاب نہیں برپا ہوگا اگر اس کی جو حکومت ہے وہ تو حکومت سے یا شیخ حسینہ سے، شیخ حسینہ ہونے کی وجہ سے یا شیخ مجیب ہونے کی، اس کی بیٹی ہونے کی وجہ سے نفرت جو ہے وہ کم تھی.
انڈین ایجنٹ ہونے کی وجہ سے اور انڈیا کا تسلط ہونے کی وجہ سے بنگلہ دیش پہ وہ لوگ جو ہیں وہ دوبارہ کھڑے ہوئے. یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ ہندو کا تسلط 1947 میں بھی قابل قبول نہیں تھا اور ہندو کا تسلط 2025 میں بھی قابل قبول نہیں ہے. دوسرا یہ بتاتا ہے کہ 1947 میں بھی ہمیں اپنی علیحدہ مسلم قومیت کی شناخت پر اصرار تھا, 2025 میں بھی ہمیں اپنی علیحدہ مسلم قومیت کی شناخت پر اصرار ہے, اور اس کے راہ میں کوئی رکاوٹ بنے گا تو اس کو اٹھا کے نیچے پھینک دیں, واجد کی طرح ہی اس کا انجام ہوگا. اچھا, اور بڑی حیران کن بات ہوئی, تو بڑا اس پہ باسکت مطلب یہ تو اچھا لگتا ہے کہ بھی وہاں پہ حکومت ختم ہوگی, لیکن تھوڑا سا ایک کہ شیخ مجیب کو تو وہاں کے بابا قوم کی حیثیت حاصل تھی, بالکل اس طرح یہاں پہ قائد اعظم کی اس میں, لیکن اس بابا قوم کی کوئی ایک نشانی بھی سلامت نہیں رہنے دی کہ اس کی کوئی تصویر ہو, کوئی اس کا وہ بنا ہوا ہو کہیں پہ. اچھا, وہ تو بہت خراب قسم کی ہوا ہے کہ بھی اس کی تصویر پہ نوجوان پیشاب کر رہے ہیں. یہ اس طرح کی بھی تصاویر جو ہیں وہ آئیں, ویڈیوز جو ہیں کچھ ایکسٹریم ایسے ہوتے ہیں لوگ شدت اس میں. اچھا, مجھے وہ کچھ زیادہ پسند نہیں آیا اس میں, لیکن جو ہندو کا تسلط ہے اس سے نفرت اس انتہا پہ تھی, نفرت مطلب شیخ مجیب سے کم, اور ہندو تسلط سے نفرت جو ہے وہ اتنی زیادہ تھی کہ لوگ اس قدر متشدد یا اس قدر عمل پہ جو ہے ان کو ہم نے کرتے ہوئے دیکھا. تو یہ بالکل واضح ہے کہ 1947 میں بھی جو بر صغیر کا مسلمان ہے, چاہے وہ مشرق میں ہو چاہے مغرب میں ہو, وہ جس ذہن کے ساتھ کھڑا تھا اسی کے ساتھ آج بھی کھڑا ہے. اچھا, اور بنگلہ دیش میں تو یہ اس میں وہ ہمارے ساتھ مطلب ہے جنگ ہو گئی انڈیا بہادر کی, اور اس میں بری طرح شکست بھی ہوئی انہیں. تو اس جنگ کی بنیاد پہ خود جو ہے وہ یہاں پہ ہمارے ہاں جو تھے نا جی امن کی آشا والے اور بھارت سے دوستی کا راہ, وہ تو آج کل غائب ہو گئے. تو وہ جو امن کے آشا والے ہیں ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ بھئی اس بارڈر پہ بھی کوئی دوستی والی بات وہ نہیں ہے. تو وہ تو ان کو موقع ملے گا تو ہمیں جو ہے وہ ہڑپ کرنے کی, مارنے کی, دھاڑ کی جو ہے وہ کوشش کریں گے. تو ہم ذرا مضبوط تھے تو ہم نے اپنے آپ کو بچاؤ کر لیا, ورنہ تو بہت بری قسم مطلب نعرے تو یہ تھے غزہ کی طرح ان کو بھی تباہ و برباد کر دیں. جی ہاں, اس طرح کی جو تھی. تو خیر, نظریہ پاکستان 1947 میں بھی تھا اور نظریہ پاکستان 2025 میں موجود ہے, اور جب تک ہم یہاں پہ بس رہے ہیں تو نظریہ پاکستان انشاءاللہ جو نظریہ اسلام ہے وہ جاری رہے گا, موجود رہے گا انشاءاللہ. تو شمس صاحب, یہ جو بر صغیر ہے جی, اس کی مٹی کے اندر عجیب سی ایک خوشبو ہے, جی عجیب اس کے اندر ایک وفا ہے. اقبال نے کہا تھا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے. اچھا, اس بر صغیر کے اندر شمس صاحب تحریک خلافت چلتی ہے. جی, دنیا میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. جی, تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ بر صغیر کے مسلمان کو ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ حالانکہ یہاں پہ جس طرح آپ ابھی باہر بتا رہے تھے کہ ہم تو ڈائریکٹلی اس خلافت کے زیر اثر بھی نہیں تھے. بر صغیر واحد خطہ ہے, بر صغیر مسلمانوں کا واحد خطہ ہے جو براہ راست کسی بھی خلافت کے زیر اثر نہیں رہا. ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا وہ ہے دائرہ جب آپ اموی دور میں آئے اور محمد بن قاسم نے یہاں پہ وہ کی, لیکن وہ ظاہر ہے کہ بھئی وہ تو پورے ہندوستان پہ یا پورے پاکستان پہ بھی نہیں تھا. سندھ اور اس کا کچھ ساتھ ملتان کا علاقہ تھا. اس کے بعد جتنا بھی دور ہے جب یہاں پہ محمود غزنوی کے دور سے مسلمانوں نے حملے کیے اور باقاعدہ ریاست کا قیام جو ہے وہ عمل میں آیا, تو اس کے بعد سے مسلمان جو یہاں کے ہیں, یہاں پہ بننے والی بادشاہتیں ہیں کسی بھی ہو, چاہے غزنوی ہوں یا غوری ہوں یا مغل ہوں, کوئی بھی کسی خلافت کے زیر اثر نہیں رہا. ٹھیک ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ ہے کہ بھئی جو خلافت کے زیر اثر رہنے والی جگہ تھیں وہاں پہ طریقے خلافت نہیں چلی. اور صرف طریقے خلافت نہیں چلی شمس صاحب, اس سے آگے بڑھ کے کیا ہوا کہ لوگوں نے, خواتین نے اپنے زیورات پیش کر دیے, تو یہاں سے لوگ لڑنے کے لیے چلے گئے. اچھا, یہ عبد الرحمن پشاوری جو ہے اس کا تو اردگان ذکر کیا. اچھا, اردگان کو پتا تھا, ہمارے نیلے دلوں کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے. تو اب یہ اندازہ لگائیں, اس بات سے ہم سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں اپنے نوجوانوں کو, ینگسٹرز کو. جو بات سمجھنے والی وہ کیا ہے کہ اس مٹی کے اندر مسلمانوں نے وہ کچھ کیا, وہ سب کا سب نظریاتی ہے. اس کے اندر سب کچھ نظریاتی ہے. اور یہ قیام پاکستان سے پہلے سے ہے, اور علامہ اقبال کے خطبے سے بھی پہلے سے جب انہوں نے الگ ریاست کا تصور پیش کیا تو اس سے بھی قبل کا ہے تحریک خلافت کا. اس سے اظہار تو یہ تھا نا کہ آپ اسلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں,
اور اسلام کی کوئی نشانی ہے تو اس کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہیں. یہ اس خطے کی خاصیت ہے خاص جو آپ مثال بتا میں رہے بتاؤں. تھے. جی. پھر اقبال نے کیا کہا, دوسری طرف اشارہ کیا کہ عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے, شکوہ ترکمانی ترکمان ذہن ہندی جی. نطق عربی. تو دیکھیں اب ہو رہا ہے, ویسے ہو رہا ہے, اب شکوہ ترکمانی بھی ہو رہا ہے اور ذہن جو ہے وہ ہندی بھی ہو رہا ہے. یہاں پہ پاکستان جو ہے وہ بالکل کھڑا ایسے ہے, ظاہر ہے, اور اس وقت پوری دنیا میں ایک ماحول جو ہے وہ بنا ہوا ہے بن رہا ہے. پاکستان درمیان میں جو ہے, جی اور بالکل. ترکیہ اس طرف, ترکیہ کی ایک اہمیت ہے اس خطے میں, پاکستان کی اہمیت ہے. تو علامہ اقبال جو ہے وہ اعرابی کھڑے ہو جائیں ہاں تو علامہ اقبال کا جو خواب ہے وہ پورا ہو جائے گا. پورا ہو جائے گا. پورا ہو جائے گا. دیکھیں ہم نوجوان نسل کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو خطہ ہے پورے کا پورا, پھر آپ دیکھیں شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ سے لے کر آج تک احیاء اسلام کی جتنی شمسب اس کی فکری غذا فراہم کی گئی ہے نا, جی شاید ہی دنیا کے کسی خطے اور کونے میں ہوئی ہو. چاہے وہ تفاسیری کام ہو, جتنی اردو تفاسیر لکھی گئی ہیں, اتنا بڑا تفسیری کام جی دنیا میں کہیں نہیں ہوا. دنیا میں نہیں ہوا. اسی خطے سے لوگ اٹھتے ہیں, مسجد نبوی میں جا کر احادیث مبارکہ پڑھاتے ہیں. کن کو؟ یہ تو بعض اوقات وہ جو عرب مفکرین ہیں تو وہ اس شدت کے اس پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہندی ہے تو ہم سے بھی زیادہ کچھ مسلمان ہو گئے. تو یہ ظاہر ہے کہ بھئی اسلام کے ساتھ ایک وابستگی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا جو ہے نا جو ایک اظہار ہے. دیکھیں میں ایک چیز اس پہ بات کہنا چاہتا ہوں جو آپ نے نوجوانوں سے بات کہنی چاہیے. یہ جو پاکستان کے ساتھ معرکہ ہوا انڈیا کا, بھارت کا, اور اسرائیل کے ساتھ معرکہ ہوا غزہ کا, ابھی بھی جاری ہے. 2 سال سے تو ایک چھوٹا سا گروپ جس کے ساتھ کسی ریاست کی کوئی سرپرستی یا تعاون ذرہ برابر بھی نہیں ہے وہ کھڑا ہوا. ٹھیک ہے, ان 2 معرکوں نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ جو کفر کا ملت ہونا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, تو یہ سچی بات ہے. اور اس موقع پہ اس نے اپنے آپ کو بالکل سچ ثابت کر دکھایا کہ اسرائیل انڈیا کے ساتھ ہے, انڈیا اسرائیل کے ساتھ ہے. اور کل ہی جو نیتن یاہو ہے اس نے کہا کہ بھی جو آپریشن سندور ہے اس کے لیے جو اسرائیلی اسلحہ تھا وہ بالکل پرفیکٹ ثابت ہوا, بہت اچھا اس نے وہاں پہ استعمال ہوا. تو کوئی ڈکی چوبی بات نہیں ہے, معروف ہے. لیکن ایک بات میں کہتا ہوں کہ بھائی اگر پاکستان نہ رہا تو ادھر سے انڈیا مارے گا, بھارت مارے گا, ہندوستان مارے گا, ادھر سے اسرائیل مارے گا, اور نہ صرف پاکستان بلکہ ان دونوں کے درمیان بسنے والے تمام مسلمان پس کے رہ جائیں گے. ٹھیک ہے, پاکستانی جو ریاست ہے یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا جو اندرونی سیاست میں مداخلت کا رویہ ہے اس کی تو کبھی حمایت نہیں کریں گے بالکل, لیکن پاکستان کے وجود پہ سمجھوتا بھی کبھی نہیں کریں گے. پاکستان کے وجود اس پہ اگر آپ سمجھوتا کریں اور اس کو نقصان پہنچے اور اس کی بنیاد جو بھی ہو, میں تو اس پہ بار بار کہتا ہوں کہ اس کو آپ بالکل اسلام کو نکال لیں درمیان سے, آپ اس کو پختون بن کے سوچیں, آپ اس کو ایک سندھی بن کے سوچیں, آپ اس کو ایک بلوچ بن کے سوچیں کہ بھئی آپ بالفرض الگ ریاست بنا لیں, سندھو دیش بن جائے یا پختونستان بن جائے یا بلوچستان, جی اس کو آپ کوئی شکل دے لیں, تو آپ ہندو کی بالادستی آپ کے لیے قابل قبول ہے, وہ آپ کے لیے قابل قبول ہے کہ بھی وہ آ کے بیٹھ کے آپ کو راج کریں اور کٹ پتلیوں کو دینا. بعض کا یہ ہوتا ہے نا کہ ہم تو یہاں پہ کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا کٹ پتلی بننا اپنی نسل میں سے یہ آپ کے لیے قابل قبول ہے, یا دوسری نسل کا کوئی انگریز یا کوئی ہندو جو دوسرے مذہب سے مطلب ہے وہ آ کے آپ کے اوپر بیٹھ جائے اور وہ آ کے آپ کے اوپر حکمرانی کرے, اس حکمرانی میں بھی وسائل پہ قبضہ آپ کو نہیں ملے گا. یہ جو ہو نا کہ بھی اچھا وہ آ جائیں تو وسائل, اچھا بھائی وہ آئیں گے اس لیے کہ آپ کے وسائل پہ قبضہ کریں, آپ کے اوپر بھی قبضہ کریں, آپ کے وسائل کے اوپر بھی قبضہ کریں, اور آپ کے جو مذہب اور جو رسومات قبائلی یا دوسرے اس کے اوپر بھی ہر چیز کو تباہ کر کے رکھ دیں گے. ٹھیک ہے جی. تو پاکستان کی جو ریاست ہے, اچھا اس میں اچھے برے لوگ آتے ہیں, اچھے بھی کسی وقت آ سکتے ہیں, لیکن ایک چیز کا موجود اور برقرار رہنا یہ ضروری ہے. اس کی یہ ہے کہ پاکستان کی جو وحدت ہے وہ سلامت ہے, اور اس کے اوپر کسی وقت میں کوئی بہت اچھا حکمران آ جائے تو آپ کے جو سارے گلے شکوے ہیں وہ دور ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ کی جو ریاست ہے وہ ایک ہی جگہ پہ 5 بن جائے اور آپ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ جائیں تو آپ چاہے جتنے بھی اچھے حکمران لے آئیں تو آپ بڑی ریاست کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے. امریکہ نے کسبل نکال دیا نا, سارے انڈیا کے بھی نکال دے, بڑا ہے نا جی, پوری یورپی یونین کے نکال دیے. یورپی یونین کے نکال دیے ہیں. تو یہ بالکل اگر آپ اس کو اس تناظر میں دیکھیں
تو اگر آپ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹے ہوں گے تو نہ بنگلہ دیش محفوظ رہے گا، بھارت اس کے اوپر بھی چڑھ دوڑے گا. اس اب تک تو وہ ذرا بچے ہوئے ہیں اس لیے کہ پتہ ہے کہ پاکستان اس طرف سے بھی ہے اور چائنا بھی ہے اور ان کا جو ہے وہ الائنس ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ ابھی پاکستان نہ ہو اور یہ 5 ریاستیں ہوں یہاں پہ بالفرض، تو ان 5 ریاستوں میں کوئی بھی ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکے گا، نہیں کر پائے گا، اور بالکل عملاً شکل ہو جائے گا جو اندلس میں ریاستیں تھیں نا، مسلمانوں کی ریاستیں تو تھیں، ایک ایک کر کے اتحاد کر رہے تھے عیسائیوں سے اور ایک ایک کر کے ختم ہو رہے تھے. مطلب پہلے اس کو ختم کیا، پھر دوسرے کو ختم کیا، پھر تیسرے کو ختم کیا، اور آخری میں غرناطہ بھی جو ہے وہ جاتا رہا. تو جو حکمران تھے وہ آنسر ہو رہے تھے. تو امی نے اس کے کہا تھا ماں نے کہ جس ریاست کا تم مطلب ہے لڑ کے دفاع نہیں کر سکے تو اس کے لیے رونا بھی جو ہے عورتوں کی طرح روئے، تو عورتوں کی طرح رونا جو ہے وہ رہ جائے گا. اچھا پھر یہ ہے کہ بھئی ایران یا پاکستان تو عرب ریاستوں کے لیے بھی تحفظ ہے بھائی. پاکستان کا تحفظ صرف پاکستانی جو یہاں پہ لوگ بستے ہیں ان کے لیے بھی نہیں ہے، ان کے لیے نہیں ہے. اب یہ مارکا ہوا اور اس میں خود عرب ریاستوں کو بھی اندازہ ہوا کہ تحفظ پاکستان کے ساتھ رہنے میں ہے. یہاں پہ اگر اسرائیل جو ہے وہ چڑھ دوڑے بلو پاکستانی فوج کی اور پاکستانی ریاست کی یہ سٹیٹڈ پالیسی ہے کہ حرمین کو کوئی خطرہ ہوا تو ہم وہاں پہ جا کے بالکل لڑیں گے. اچھا وہ بالفرض اگر کسی وقت ان میں ہو کہ بھئی یہ نہیں ہوگا تو ریاست کے یہ مسلمان کھڑے ہو جائیں گے کہ بھئی تم کیسی فوج اور کیسی ریاست، مطلب ہمارا حرمین خطرے میں اور تم یہاں پہ مزے کر رہے ہو. اور پاکستانی فوج نے پہلے جہاں کے وہاں پہ کیا بھی. تو خود جو عرب ریاستیں ہیں چاہے وہ چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں ان کا تحفظ بھی پاکستان کی سلامتی کے ساتھ وابستہ ہے، اور یہاں پہ رہنے والے مسلمانوں کا تحفظ بھی پاکستان کی سلامتی کے ساتھ وابستہ ہے. تو پاکستان کی جو وحدت ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اس خطے سے لے کے جو اسرائیل تک اس درمیان میں جتنے بھی مسلمان ممالک آتے ہیں ان کے تحفظ کے لیے بھی پاکستان کا برقرار رہنا، اس کا مضبوط ہونا، طاقتور ہونا یہ ضروری ہے. اور اس طرف سے ترکی ظاہر ہے انہوں نے بھی اپنی جو فوجی قوت ہے اور اپنی موجودگی ہے وہ بڑھائی ہے اس کو. اور بہت اچھا یہ ہے کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان، پاکستان اور ایران کے درمیان، ٹھیک ہے، اور پاکستان اور مصر کے درمیان بھی اب تھوڑا سا جو ہے روابط بڑھے ہیں. تو اس خطے کے اندر جو بڑی مسلم ریاستیں ہو سکتی ہیں پاکستان کے، ان سب کے ساتھ اس وقت بہت اچھے زبردست بہترین قسم کے جو ہیں وہ تعلقات ہیں. ان تعلقات کو آگے بڑھنا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے. آپس کا یہ جو تعلق ہے اس کی مضبوطی ان کو انڈیا کے تسلط سے بھی بچائے گی، اسرائیلی تسلط سے بھی بچائے گی، اور بڑی جو ریاستیں ہیں جو بڑی سپر پاورز ہیں ان کی بری نظروں سے بھی بچائے گی انشاءاللہ. تو آج کی اس مجلس کا جو اختتام ہے شمس صاحب جی کہ پاکستان کی جو ڈرائیونگ فورس تھی جی جس نے پوری قوم کو ایک جذبہ دیا، پوری قوم کو ایک ڈائریکشن دی، اور قائد اعظم نے، علامہ اقبال نے، پوری کی پوری تحریک پاکستان کی ہماری جو قیادت تھی جی اور مولانا سید ابو العلا مودودی علیہ رحمہ کا جو پورے کا پورا بیانیہ تھا پاکستان کے فیور کے اندر، جی اس پوری چیز نے پاکستان کو بنانے کے اندر پاکستان کے بیانیے کو، پاکستان کے نظریے کو، پاکستان کے عقیدے کو ایک روح فراہم کی. اور اس نظریے کو ایک سٹیٹ اور ریاست چاہیے تھی جو پاکستان کی شکل کے اندر مارز وجود کے اندر آئی. یہاں پہ شمس صاحب ایک جملہ ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں عرض کروں، جی معذرت کے ساتھ. دیکھیے پاکستان کے بانی تو مولانا مودودی نہیں ہیں، لیکن پاکستانی بیانیہ کے بانی مولانا مودودی ہیں. آج ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں کہ اتنا خوبصورت جملہ آپ نے بولا ہے کہ اب دل نہیں کر رہا کہ اسے آگے بڑھائیں کہ پاکستان کے پاکستانی بیانیہ کے بانی مولانا مودودی ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی.